خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب اس کا 11واں باب۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ تم اس عہد کی باتیں سنو اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو، اور تو ان سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں نے ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کرو اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، تاکہ میں اس قسم کو جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کھائی کہ میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہو، جیسا کہ آج کے دن ہے، پورا کروں۔ تب میں نے جواب میں کہا، اے خداوند، آمین۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر اور کہہ، اس عہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ میں تمہارے باپ دادا کو جس دن سے ملک مصر سے نکال لایا آج تک تاکید کرتا اور ہر وقت جتاتا اور کہتا رہا کہ میری سنو، پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوا نہ ہوئے، بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی۔ اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا، ان پر پوری کی۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں میں سازش پائی جاتی ہے، وہ اپنے باپ دادا کی بد کرداری کی طرف جنہوں نے میری باتیں سننے سے انکار کیا، پھر گئے اور غیر قوموں کے پیرو ہو کر ان کی عبادت کی۔ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان پر ایسی بلا لاؤں گا جس سے وہ بھاگ نہ سکیں گے، اور وہ مجھے پکاریں گے پر میں ان کی نہ سنوں گا۔ تب یہودا کے شہر اور یروشلم کے باشندے جائیں گے اور ان معبودوں کو جن کے آگے وہ بخور جلاتے ہیں پکاریں گے، پر وہ مصیبت کے وقت ان کو ہرگز نہ بچائیں گے، کیونکہ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں، اور جتنے یروشلم کے کوچے ہیں اتنے ہی تم نے اس رسوائی کے باعث کے لیے مذبح بنائے، یعنی بال کے لیے بخور جلانے کی قربان گاہیں۔ بس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر، کیونکہ جب یہ اپنی مصیبت میں مجھے پکاریں گے میں ان کی نہ سنوں گا۔ میرے گھر میں میری محبوبہ کو کیا کام جب کہ وہ باکثرت شرارت کر چکی؟ کیا منت اور مقدس گوشت تیری شرارت کو دور کریں گے؟ کیا تو ان کے ذریعہ سے رہائی پائے گی؟ تو شرارت کر کے خوش ہوتی ہے۔ خداوند نے خوش میوہ ہرا زیتون تیرا نام رکھا۔ اس نے بڑے ہنگامہ کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئیں، کیونکہ رب الفاج نے جس نے تجھے لگایا تجھ پر بلا کا حکم کیا، اس بدی کے سبب سے جو اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے نے اپنے حق میں کی، بال کے لیے بخور جلا کر مجھے غضبناک کیا۔ خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا اور میں جان گیا، تب تو نے مجھے ان کے کام دکھائے۔ لیکن میں اس پالتو برہ کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ درخت کو اس کے پھل سمیت نیست کریں اور اسے زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالیں، تاکہ اس کے نام کا ذکر تک باقی نہ رہے۔ اے رب الفاج، جو صداقت سے عدالت کرتا ہے، جو دل و دماغ کو جانچتا ہے، ان سے انتقام لے کر مجھے دکھا، کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ ہی پر ظاہر کیا ہے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے انتوت کے لوگوں کی بابت جو یہ کہہ کر تیری جان کے خواہاں ہیں کہ خداوند کا نام لے کر نبوت نہ کر، تاکہ تو ہمارے ہاتھ سے نہ مارا جائے۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان کو سزا دوں گا، جوان تلوار سے مارے جائیں گے، ان کے بیٹے بیٹیاں کال سے مریں گے، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، کیونکہ میں انتوت کے لوگوں پر ان کی سزا کے سال میں آفت لاؤں گا۔ آمین۔